لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آغاز سلسلہ عزا کی یہ پہلی مجلس ہے جو آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا. وقت اور آنے والے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ آیہ کریمہ کے ذیل میں دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد کل و پرسوں کی مجلس میں تفصیلاً عرض کر دوں گا. قرآن مجید سورہ مبارکہ دہر میں جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. مخاطب قرار دیا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے آسمان کے فرشتوں کو روٹیاں دی تھیں اور آنے والے جب آئے دروازے کے اوپر اور آ کر کے انہوں نے یتیم اور اسیر و مسکین کہہ کر سوال کیا تو آل محمد علیہ السلام کی ان مقصود فردوں نے آنے والے کو روٹیاں دے دیں. جب روٹیاں دے دیں تو یہ بھی کہا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں تم سے کوئی جزا اور تشکر کا خواہش مند نہیں ہوں. آیت آگے بڑھی اور اس کے بعد رب العزت نے فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آپ وہی چاہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو مشیت چاہتی ہو کرتی ہے. آپ کا ارادہ مشیت الہی ہے،
آپ کا انکار مشیت الہی ہے، آپ نے اگر کسی چیز کو ہاں کر دیا تو وہ ہاں ہو جائے گی، اگر نہیں کر دیا تو نہیں ہو جائے گی۔ در حقیقت آیت کے پس منظر میں اللہ نے جن باتوں کو بیان کیا ہے وہ خود وہ جانتا ہے، لیکن جو سامنے کی چیزیں ہیں اس کے ذیل میں یہ عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے ولایت محمد و آل محمد کا تذکرہ جا بجا کیا ہے، اور انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے جہاں پروردگار عالم علیکم السلام جہاں ولایت اہل بیت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ بس چند جملوں میں ولایت کا مفہوم ادا کر دوں تاکہ ایک لفظ نوجوان طبقے تک منتقل ہو جائے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر میں ولایت کی علمی گفتگو کروں گا تو وہ ذرا سا ماحول اور وقت کے اعتبار سے شاید صحیح نہ ہو۔ میں سامنے کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بینک اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے جب، تو اس کے اندر جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ جوائنٹ اکاؤنٹ سب کے ساتھ نہیں کھولا جاتا، جوائنٹ اکاؤنٹ انہی لوگوں کے ساتھ کھولا جاتا ہے جو استعمال ایک جیسا رکھتے ہوں، منشا ایک جیسا رکھتے ہوں۔ طریقہ استعمال جب دونوں کا ایک جیسا ہوگا، خرچ کا طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہوگا، تب جوائنٹ اکاؤنٹ کھلتا ہے۔ جب جوائنٹ اکاؤنٹ سب کے ساتھ نہیں کھولا جاتا، فریبی کے ساتھ نہیں کھولا جاتا، چیٹر کے ساتھ نہیں کھولا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ کھولا جاتا ہے جوائنٹ اکاؤنٹ جو کہ ہم خیال ہو، ہم فکر ہو، ہم سلیقہ ہو، ہم طریقہ ہو، ہم مقصد ہو، اسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے کائنات میں کسی کو بھی وہ اختیار نہیں دیا ہے جو اختیار پروردگار عالم نے معصوم کو دیا ہے۔ معصوم میں بھی 1,23,999 انبیاء کو بھی اللہ نے حق اختیار دیا تھا، لیکن چہاردہ معصومین کو جو اختیار دیا ہے وہ مرحلہ اختیار سب سے بالا و بلند تر ہے۔ لیکن جب بینک ہی کی مثال دے رہا ہوں تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ بسا اوقات جب چیک کاٹا جاتا ہے تو چیک کاٹنے کے وقت نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور بھی اس کے جتنے شرائط ہیں وہ بھی اس کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن جب آدمی قابل اعتبار و اطمینان ہوتا ہے تو فقط سائن کر کے دے دیتا ہے کہ جتنا اماؤنٹ چاہیے لکھ لیجئے اور جس کے نام سے چاہیے اکاؤنٹ میں یہ آپ چیک ڈال دیجئے، تو سب کو سائن کر کے چیک نہیں دیا جاتا۔ یہ مرتبہ اللہ نے آل محمد کو دیا تھا اور کہا آپ جس کو چاہیے بخشش کے میدان میں لے آئیے، جس کو چاہیے معاف کر دیجئے، جس کو چاہیے آپ شفاعت کیجئے۔ یعنی اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو وہ اختیار دیا ہے جو اختیار کائنات میں کسی کو نہیں، کسی کو وہ اختیار نہیں دیا ہے، وہ فقط اختیار انہی کو دیا ہے۔ اب پروردگار عالم نے جب اتنا اختیار ان کو دیا ہے تو ان کا مرتبہ، ان کی منزلت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہیں، اللہ نے ان کو کس منزل کے اوپر فائز کیا ہے کہ فرما دیا کہ آپ جو چاہیں وہی ہوگا۔ اچھا، جب وہ جو چاہیں وہی ہوگا تو اب پروردگار عالم نے جب اتنا اختیار دے دیا تو اس اختیار کو ظاہر بھی اہل بیت نے جا بجا کر دیا ہے۔ کہا دیکھو اختیار کامل ولایت کا اب دوسرا ایک مفہوم ادا کر دوں کہ ولایت کہتے ہیں حق تصرف کو۔ یہ لفظ بھی بھاری ہے، ہندی کا زمانہ ہے، کون حق تصرف سمجھتا ہے؟ حق تصرف بھی تشریف لائیے۔ تو یہ بھی لفظ بھاری ہے، ولایت یعنی حق تصرف۔ حق تصرف یعنی پروردگار عالم جب چاہے کائنات میں جو رد و بدل کرنا چاہے وہ رد و بدل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اختیار کامل مالک کا، وہ مالک حقیقی ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دے گا۔
جب وہ مالک حقیقی ہے، حق کے تصرف اس کو حاصل ہے، جب چاہے سونامی لا دے، جب چاہے بے موسم بارش کر دے، جب چاہے بجلی چمکا دے۔ واقعی اقبا میں سب آپ سنتے رہتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسے حق کے تصرف حاصل ہے، وہ جب چاہے جو کر دے، کسی کو چون و چرا کا حق نہیں ہے۔ یہی حق کے تصرف کی جھلکیاں اس نے دے دی محمد و آل محمد علیہ السلام میں، اور جب جھلکیاں دی ہیں تو انہوں نے بھی اسی حق کے تصرف کو کبھی کبھی اور موقع سے اسے ظاہر کیا، کبھی صورت پلٹا کے بتایا کہ دیکھو وہ اختیار کامل کا مالک ہے، اس نے حق کے تصرف ہم کو دیا ہے۔ کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں، حق کے تصرف اس کے پاس ہے، اختیار مجھ کو بھی دے دیا ہے۔ کبھی بہتے ہوئے دریاؤں کی طغیانی کو اشاروں سے خاموش کر کے بتایا، پہچان لو حق کے تصرف کامل اس کے پاس ہے، لیکن ہم کو بھی اس نے حق کے تصرف دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب العزت جب اختیار دیتا ہے تو اختیار کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ وہ حق کے تصرف دے رہا ہے، اور تصرف میں جو چاہے، ستارے کو چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو چاہے پلٹا لے۔ یہی ہے ولایت کا سادہ سا مفہوم کہ ولایت کس کو کہتے ہیں۔ اہل بیت کو ولایت دی ہے، اب انبیاء کرام کو ولایت دی ہے، بس درجہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر بلب جل رہا ہے، اس میں بھی روشنی ہے، اور باہر ٹمٹماتا ہوا باتھ روم وغیرہ میں جل رہا ہے، وہ بھی ہے، واش روم میں جل رہا ہے، وہ بھی روشنی، سب دے رہے ہیں۔ لیکن جب سورج ہے تو سورج کی روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی حال ولایت کا ہے۔ آدم کو بھی ولایت تھی مگر مرتبہ کم تھا، نوح کے پاس بھی ولایت تھی، ورنہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ کل جبال موجن کل جبال، اتنی طوفانی موجیں تھیں جو پہاڑ جیسی بلندی رکھتی تھیں، لیکن اس میں لکڑی کا بنا ہوا سفینہ ابن نوح نکال کر لے گئے۔ تو معلوم ہوا حق کے تصرف وہاں بھی ہے، مگر وہ مرتبہ نہیں تھا۔ کچھ اسما تھے جنہوں نے اس کشتی کو پار لگا دیا۔ تو عزیزان گرامی، حق کے تصرف سب کو ہے، ہر معصوم کو ہے، لیکن تمام انبیاء میں ہمارے شہردہ معصومین کو جو حق کے تصرف ہے، یہ حق کے تصرف رب العزت نے جس مرتبے پر دیا ہے، جو ولایت دی ہے، یہ ولایت کسی کے پاس نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اور جب اسی سلسلے کی وہ کڑی ہیں تو اب یہ یاد رکھیے شہزادی کی عظمت اور ان کے اوپر جو مظالم و مصائب ہوئے ہیں، اس کو بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں قرآن کے آداب کے مطابق کچھ باتیں کہی جانی چاہیے۔ جیسا کہ مقام معظم رہبری نے ابھی اسی ہفتے جو ملاقات کی، ان کا واقعیت کو بیان ہونا چاہیے، لیکن واقعیت کے بیان کے معنی یہ ہے کہ اگر واقعیت بیان نہیں ہوگی تو توڑ مڑوڑ کے بیان کرنے والے بیان کریں گے، مگر ہر چیز کو ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کے اندر ہے۔ کون نہیں جانتا کہ بزم رسالت میں منافق تھے، مگر اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن پورا سورہ منافقون اتار کے بتا دیا کہ کچھ منافقون ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ دور و دراز ہندوستان میں بیٹھے تھے منافق، نہیں ہندوستان اور کہیں قیامت نہیں آ رہی تھی، بلکہ اذا جاءک المنافقون آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کچھ ہیں، لیکن اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں، وہ مظالم بہرحال جب مہر کسی کاغذ پر پڑے گی تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب مہر لگی ہے تو کہیں نہ کہیں مہر بھی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ مہر کاغذ پر سامنے آ جائے اور مہر کہیں وجود نہ رکھتی ہو۔ یا اللہ تشریف لائیں۔ تو مہر بھی ہوگی کہیں۔ تو عزیزاں نے جب فاطمہ پر ظلم ہوا ہے تو کہیں ظالم چھپا ہوگا۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ ہر ظالم کو آپ بے نقاب کریں۔ ظالم کو پہچاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نام لیا جائے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ظالم ہے تو فاطمہ یا تو شہیدہ ہیں کہ بالکل شہید ہوئی ہیں، مظلومہ ہیں، یقیناً ظلم ہوا ہے۔ تو اب آپ تلاش کیجئے تاریخ کے اندر کہ کون تھا جس نے ظلم کیا، کون ہے جس نے فاطمہ کو ستایا، کون ہے جس نے فاطمہ کو ایذا دی،
بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صاحب الغدیر ایک بار مکہ مکرمہ تشریف لے گئے زیارت بیت اللہ کے لیے. جب زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو ظاہر ہے صاحب الغدیر آئے تھے، تو ان کی جلالت، ان کی عظمت، ان کا مرتبہ، اس کے پیش نظر گورنر مکہ نے دعوت کرنی چاہی ان کی. انہوں نے پہلے انکار کر دیا کہ میں آپ کی دعوت میں نہیں آؤں گا، لیکن بہرحال دعوت پر اصرار جب ہوا تو انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ دعوت میں آ جاؤں گا لیکن کوئی دینی اور مذہبی بات نہیں ہوگی. تو سب نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، کوئی دینی اور مذہبی بات نہیں ہوگی، اس بات کو تسلیم کر لیا. جب تسلیم کر لیا تو صاحب الغدیر پہنچے اور اس ضیافت میں جب ضیافت تمام ہو گئی تب حاضرین جو وہاں پر کبار بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ علماء جو دربار کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تبرکاً ایک حدیث سب پڑھ دیں. سب نے ایک ایک حدیث پڑھی. تو پہلے تو صاحب الغدیر نے کہا میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے اور یہ آپ سے قول و قرار ہے کہ آپ کوئی بھی دینی مسئلہ نہیں چھیڑیں گے. تو کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، فقط تبرکاً، برکت کے لیے ایک ایک حدیث سب پڑھ دیں. جب ان تک نوبت پہنچی تو نوبت جب ان تک آئی تو انہوں نے سارے اس وقت بیٹھے ہوئے گورنر مکہ کے سامنے جتنے علماء تھے ان کے سامنے ایک حدیث پڑھ دی. اور حدیث پڑھنے کے بعد پوچھا مخاطب ہو کر کے تمام حاضرین سے کہ یہ بتائیے یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے. تو حدیث کیا تھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. تو حدیث کے اور واقعے کو بعد میں بڑھاؤں گا، پہلے یہ عرض کر دوں کہ جاہلیت کی موت کہتے کس کو ہے؟ وہ کون سی موت ہے جس کے اوپر جاہلیت کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو پہلے یہ بھی ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ ایک زمانہ ہے جس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. جاہلیت کا مفہوم کیا ہے؟ یہی جہالت. ماشاءاللہ اس دور میں ہم بھی جو ہیں زمانہ جاہلیت میں گویا کہ چل رہے ہیں. نہیں، جاہلیت کے یہ معنی نہیں. مرحوم مجلسی نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت سے مراد وہ زمانہ جس میں قرآن پر یعنی آسمانی کتاب پر خدا کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل نہ ہو رہا ہو، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. اب حدیث کو پڑھیے. جب علامہ مجلسی نے کہا زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں آسمانی کتابوں پر عمل نہ ہو رہا ہو، وہ زمانہ جاہلیت ہے. تو اب عزیزان گرامی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، اگر کوئی مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. جاہلیت کی موت کے معنی یہ ہے اس کی موت میں کہیں پروردگار عالم کی کتاب پر عمل نہیں پایا جا رہا ہوگا. تو جاہلیت سے مراد وہ موت ہے جس کے اندر پروردگار عالم کی کتاب پر عمل نہ پایا جائے. اب اس زمانے میں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے قرآن کی بعض آیتوں پر اعتراض کیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا، اسی کو کہتے ہیں موت جاہلیت. اسی کا نام ہے موت جاہلیت. جہاں کے اوپر قرآن کے پیغام پر عمل نہ ہو وہ موت جاہلیت ہے. اب جس وقت یہ حدیث سنائی تو حاضرین سے کہا کہ آپ لوگ بتائیے حدیث معتبر ہے یا حدیث معتبر نہیں ہے؟ سب نے ایک زبان باری باری کہا نہیں، حدیث معتبر ہے. اس کی صداقت اور سچائی میں کوئی کلام نہیں ہے. جب سب سے اقرار لے لیا تو اقرار لینے کے بعد بس صرف ایک جملہ ان تمام حاضرین کے سامنے عرض کیا کہ یہ بتائیے فاطمہ کا امام کون تھا؟
بس یہ بتائیے فاطمہ کا امام کون تھا؟ تو اب معلوم ہوا کہ جیسے ہی یہ پوچھا امام فاطمہ کا کون تھا، اب اس کے بعد کوئی جواب دینے کا موقع ہی نہیں رہا کہ جواب دے سکے، باری باری سب چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ فاطمہ زہرا کا جو امام ہوگا وہی ہمارا بھی امام ہوگا، جو فاطمہ زہرا کا مقتدی ہوگا وہی ہمارا بھی مقتدی ہوگا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے مقام ولایت میں جو اہل بیت کو رکھا ہے، تو مقام ولایت اہل بیت کے معنی یہی ہے کہ انہیں سب اللہ نے بقدر مخلوق، آپ یہ نہ سمجھیے کہ خالق لامتناہی ہے، اس کے تمام صفات لامتناہی ہیں۔ اسی لیے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے جو صفات 99 ملتے ہیں، یا جوشن کبیر و صغیر و مشلول و دعائے استشیر، وہ سب کو اگر جمع کر لیا جائے صحیفہ الویہ اور صحیفہ سجادیہ سے، تو سب میں ملا کر کے 1500 ہزار سے زیادہ اسماء حسنہ نہیں ملتے۔ بعض میں تو صفتوں کے ساتھ ہے، یا مسبب الاسباب وغیرہ، یا غیاث المستغیثین۔ تو اب 2000 سے زیادہ صفتیں پروردگار دعاؤں کے مجموعے میں نہیں ملتی۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ صفات خدا محدود ہوئے یا نہیں ہوئے؟ صفات خدا محدود ہو گئے، مگر کروڑوں سلام ہو اہل بیت پر جنہوں نے دعاؤں میں ایک جملہ بڑھا کے بتا دیا، اے پالنے والے واسطہ ہے تیرے ان ناموں کا جو ظاہر ہیں، ان ناموں کا جو مستتر ہے۔ اب لفظ مستتر کہہ کے بتا دیا کہ جیسے پروردگار عالم کے تم نام گن رہے ہو یہ محدود ہیں، اس کو محدود کو مستتر سے ملانا، جب مستتر ہے تو اس کی تم کو خبر ہی نہیں ہے، جب خبر نہیں ہے تو وہ لامحدود ہے، جب وہ لامحدود ہے تو اس نے اپنے جب اختیارات دیے ہیں تو وہ بھی لامحدود کا نمائندہ جب ہوگا تو بہرحال تمام انبیاء سے افضل ہوگا، میدان محشر میں اختیار رکھتا ہوگا، پل صراط پر اختیار رکھتا ہوگا، میدان محشر سے پہلے برزخ میں اختیار رکھتا ہوگا، شفاعت کے لیے اختیار رکھتا ہوگا۔ چونکہ اس کو جتنے اختیارات حاصل ہیں اس کی جھلکیاں پروردگار عالم نے ان کے ذات اور ان کے وجود سے ہمارے سامنے مختلف موقعوں پر ظاہر کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مرکز ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے وقت کی ولایت کی مالک خاتون ہے، اور انہوں نے اپنی ولایت کو ظاہر کیا ایک جملے سے، کہا ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال میں اپنے بکھیر دیتی ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا دیوار مسجد بلند ہونے لگی۔ دیوار کا بلند ہونا تھا کہ خوف و ہراس آ گیا۔ عزیزان گرامی، فاطمہ دنیا سے جس قدر بے کس و مظلوم گئی ہیں، شاید اتنا بے کسی کا مقابلہ دنیا میں کسی خاتون نے نہ کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جب راوی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، بعد از پیغمبر فاطمہ زہرا ہمیشہ جھکی رہی، کبھی سیدھے نہ ہوئی، کیا وجہ تھی کہ فاطمہ زہرا کبھی بھی کھڑی ہو کے نہیں چلی، جب بھی ہوا تو جھکی چلی؟ تو امام نے فرمایا کہ فاطمہ کے جھکے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب شہزادی کو در و دیوار کے درمیان دبایا گیا تو پسلیاں ٹوٹ کے کلیجے میں پیوست ہو گئیں،
ہائے اس کے بعد فاطمہ کبھی کھڑی نہ ہو سکی، اور جب کھڑی ہوتی تھی وہ ہڈیاں کلیجے میں چبھتی تھی، فاطمہ بلا فاصلہ جھک جایا کرتی تھی، اے بی بی آپ پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا، لیکن ذرا میدان کربلا میں آ جائیے، آپ کا فرزند ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال کیا جا رہا ہے، اور آپ کی لاڈلی زینب آواز دے رہی ہے، ہائے کوئی میرے ماں جائے کی لاش کو پامالی سے بچا لے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مومنین ہیں ان کو آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما، مراجع اعظام جمہوریہ اسلامی کی نصرت فرما، مزارات مقدسہ کو معمول کے مطابق قرار فرما، انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔